گھروں میں کچھ گھر ایسے ہیں. تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کی خدمت میں کچھ انصاری اصحاب جانتے ہیں نا، جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کر مدینے آئے اور مدینے آنے میں پیغمبر کے جو مدد کی تمام اصحاب نے، انہیں کہا جاتا ہے اصحاب انصار، یعنی وہ اصحاب جنہوں نے پیغمبر کی مدد فرمائی مدینے میں. تو وہ 700 درہم یا 8 میری طرح متوجہ رہیں، 700 درہم یا 800 درہم جمع کر کر وہ پیغمبر کی خدمت میں لے کر آئے، اور پیغمبر کی خدمت میں لا کر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے ہمیں یعنی جہالت سے نکال کر علم کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے، آپ نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہم حیوانیت کی زندگی گزار رہے تھے، ہمیں آپ نے انسان کی زندگی گزارنے پر بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. اللہ کے نبی آپ نے اس تبلیغ رسالت میں بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، آپ کو نے جو ہے برا بھلا لوگوں نے کہا ہے ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم آپ کی خدمت میں یہ 700 درہم یا 800 درہم لے کر آئے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں یہ درہم دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی پریشانیوں کا، آپ کی مصیبتوں کا کچھ اجر ادا کر دیا جائے. اگر صاحب علم افراد ہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ شاید معرفت محمد نہیں رکھتے تھے، یہ شاید معرفت محمد نہیں رکھتے تھے، یہ جانتے نہیں تھے کون سا نبی ہے اور کیا نبی ہے. یہ وہ نبی ہے جو زمین پر بیٹھ کر اشارہ انگشت سے کائنات کو چلاتا ہے. یہ وہ نبی ہے جو زمین پر بیٹھ کر اشارہ انگشت سے کائنات کو چلاتا ہے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں، آپ کے مطلب کا ایک بڑا پیارا جملہ دیکھیے، تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری شایان شان نہیں ہے کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں. ضرور بولے محمد وآل محمد. تو اب فوراً پیغمبر نے کہا کہ نہیں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی شے نہیں مانگتا، مگر چونکہ میں وحی الہی کا منتظر ہوں، جو اللہ کہے گا میں وہی تم سے مانگ لوں گا. تو فوراً آیت نازل ہو گئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تمہید ختم کر رہا ہوں میں 2 جملوں کے اندر. عبداللہ ابن عباس وہیں پر تشریف فرما تھے جب یہ آیت نازل ہوئی. ہماری کتابوں میں بھی ہے اور تمام اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، آپ جا کر دیکھیے گا، تاریخ طبری میں بھی مل جائے گا، تفسیر مظہری میں بھی مل جائے گا. یہ جہاں آئے مودت لکھی ہوئی ہے اس کی شان نزول میں کہ عبداللہ ابن عباس نے کھڑے ہو کر فرمایا اللہ کے نبی آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کے اہل بیت ہیں کون. جب تک اہل بیت کا پتہ نہیں چلے گا ہم محبت کس سے کریں گے. تو اب پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے اہل بیت کون ہیں. پیغمبر فرماتے اولہم علی والفاطمہ وابنہما، ان میں پہلے علی ہے، ان کی زوجہ فاطمہ ہے، وابنہما اور ان کے دونوں بیٹے ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. جب پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اب کوئی کسی کو بھی مانتا رہے، پیغمبر کی زبانی قیامت تک یہی اہل بیت رہیں گے. درود پڑھے محمد وآل محمد. ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہو سکتا. سب جگہ پر ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، کسی بھی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں تفسیر کی یہی روایت ملے گی. تو اب آیت پھر وہیں پر رکی ہوئی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ. زمانے کے کسی حصے میں بھی جنت میں جانے والے اور جہنم میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو بھی جنت میں جانے والے ہیں، جو بھی ہیں وہی کامیاب ہیں. تو اب جب اللہ نے کہہ دیا جو بھی جنت میں جانے والے وہی کامیاب ہیں، مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شش امامی ہوں، دوسرے مذاہب ہوں، یہاں تو 2 ہی نظر آتے ہیں، 3 بھائی شیعہ، سنی، دیوبندی. مگر آپ گجرات چلے جائیے تو وہاں پر کتنے فرقے نظر آتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ایک الگ فرقہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہر فرقے کا مولوی، بڑی توجہ کے ساتھ رکھیے گا، ہر فرقے کا مولوی، ہر فرقے کا مبلغ، ہر فرقے کا تبلیغ کرنے والا، چاہے وہ شیعہ ہو،
یا سنی ہو یا کسی بھی فرقے کا تعلق رکھنے والا ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نے جن کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ ہم ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہیں۔ آپ کسی اہل سنت کے پاس جائیں گے عالم کے پاس، وہ بھی کہے گا کہ ہم کامیاب ہیں۔ آپ کسی دیوبندی کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہے گا کہ ہم کامیاب ہیں۔ سب کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے کسی کے پاس دلیل نہیں، سب کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ تو مسئلہ اختلافی ہو گیا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کامیاب ہے کون؟ پتہ کیسے چلے کہ کامیاب کون ہے؟ اور دیکھیے، کامیابی دنیا کا نام نہیں ہے، کامیابی ہے آخرت کا نام۔ جس کی آخرت کامیاب ہو گئی اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، اور جس کی آخرت خراب ہو گئی اس کی دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے۔ تو انسان کا مقصد آخرت کو کامیاب، تو کامیاب کون ہے؟ تو آئیے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، بات قرآن ہی سے ہوگی عزیزان محترم۔ قرآن مجید کہتا ہے لَيُدْخِلَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ داخل کرے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ لَيُدْخِلَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تمہید ختم کر دی، تقریر شروع کر رہا ہوں یہاں سے۔ لَيُدْخِلَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ داخل کرے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کے سینے میں بہتی ہوئی نہریں ہچکولیاں لے رہی ہیں۔ پھر کہتا فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت پر اگر آپ غور فرمائیں تو آیت نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جنت میں کون جانے والا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آیت نے خود ہی بتا دیا۔ آیت کہتی ہے لَيُدْخِلَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ داخل کرے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ داخل کرے گا مسلمین کو، اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ نے کہا ہے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ پوری کائنات میں ہر کوئی فرقہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم مومن ہیں، سوائے مذہب شیعہ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم مومن ہیں۔ کوئی ہے؟ سب کہتے ہیں مسلمان ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اسلام سے اوپر درجے کا نام ہے ایمان، اور ایمان سے اوپر درجے کا نام ہے تقوی۔ تو اللہ داخل کرے گا، اللہ نے خود کہہ دیا کہ جنت مومن اور مومنہ کے لیے ہے۔ اللہ داخل کرے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ تو اب مومن کون ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا اللہ داخل کرے گا مومن مردوں کو، یہ سسپینس ابھی نہیں کھولتا میں، اور آگے بڑھ جاتا ہوں۔ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آیت ہے، روایت نہیں ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو فلاں حدیث ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہماری کتاب میں نہیں ہے، آپ کی کتابوں میں ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، جو قرآن سب کا ہے وہی ہمارا ہے، جو ہمارا ہے وہی سارے مسلمانوں کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بھائی اللہ مومن بھی کہہ رہا ہے اور مومنہ بھی کہہ رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، آج تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ جو گنہگار ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، اور جو مومن ہوگا وہ گنہگار نہیں ہوگا، مگر قرآن کہہ رہا ہے مومن بھی ہے اور مومنہ بھی ہے، اور کہتا ہے اللہ کہ گنہگار بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ جو جنت میں جانے والے ہیں یہ نبی نہیں ہے۔ جو نہیں فرمایا آپ نے، جہاں میں پہنچانا چاہوں وہاں سمجھیے گا بات کو۔ میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں۔ درود پڑھے محمد والے۔ اللہ نے کیا کہا؟ مومن مردوں کو جنت میں داخل کرے گا اور مومن عورتوں کو، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معلوم ہوا یہ جو جنت میں جانے والے نبی نہیں ہیں، یہ معصومین نہیں ہے، یہ اہل بیت مطہرین نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم تو نہ گناہ صغیرہ کرتا ہے نہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جو جنت میں جانے والے مومن مرد ہیں مومن عورت ہیں، مگر چھوٹے موٹے گناہ ان کے دامن میں ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر ہے کون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
फरमाते हैं हुब्बु अलीइन याकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतब। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। मोहम्मद वाले मुसलसल मजालिस पढ़ते पढ़ते, चूँकि अब जब तक जहाँ भी पढ़ते हुए माइक होता है उसमें, लेकिन माइक तो थोड़ा सा होता है, आवाज़ कम को ज़्यादा बनाता है। अगर यहाँ थोड़ा सा वो है तो बात मैं आराम से पहुँचाऊँगा आपकी खिदमत में। ऐसा कोई नहीं, खांसी वासी तो उठती रहेगी क्योंकि मुसलसल मजालिस है। जाहिर से भाई गुरु पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाह ने क्या कहा? मोमिन भी है, मोमिना भी है, वयुकफ्फिरु अन्हुम सय्यातिहिम, और अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और फिर क्या कहता है? वकाना ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, और अल्लाह के नज़दीक ये अजीम फौज के मालिक हैं, यानी कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन लोग हैं। परवरदिगार मोमिन भी है, गुनहगार भी है, तेरी नज़र में कामयाब भी है। तो अब है कौन ये? फिर बात आगे बढ़ेगी, है कौन? तवज्जो ऐज़ान मोहतरम, है कौन? तो फिर मैं एक और आयत पढ़ते हूँ आपके सामने। हाज़ा यौमो यनफ़उ सादिक़ीना लिसिद्क़िहिम, के क़यामत का दिन वो दिन होगा कि जब सच्चों को उनकी सच्चाई का नफ़ा मिलेगा, सच्चों को उनकी सच्चाई का नफ़ा मिलेगा। नफ़ा किसे मिलेगा? सच्चों को, झूठों को नहीं मिलेगा। नफा सच्चों को मिलेगा, झूठों को नहीं मिलेगा। इसीलिए कुरान मजीद बार बार ये कहता है वकूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ वही होगा जो खुद सच्चा होगा, सच्चों के साथ झूठा नहीं हो सकता। हाज़ा यौमो यनफ़उ सादिकीन लिसिद्क़िहिम, के सादिकीन को, सच्चों को उनकी सच्चाई का नफा मिलेगा। मगर नफा क्या होगा? वकाना ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, और अल्लाह के नज़दीक ये अजीम फौज के मालिक होंगे। फिर यही जुमला कि कामयाब तरीन लोग होंगे। तो है कौन? अल्लाह अभी कामयाब लोगों को बयान करता रहा है कि भाई ये कामयाब है, ये कामयाब है, इनको ये दिया जाएगा, इनको ये दिया जाएगा। मगर ये कामयाब है कौन? तो अब फिर मैं आयत पढ़ देता हूँ आपके साथ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे इतनी आयतें याद हैं, तवज्जो, मगर मेरा मौजू, मैं आपके सामने ऐसा मौजू लेकर चला हूँ हर बच्चे की भी समझ में आ जाएगी बात। तवज्जो चाहता हूँ मैं साथ की। फिर आयत है मन युतिअर रसूला फ़क़द अता अल्लाह फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मुझ अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मुझ अल्लाह की इताअत की। फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, और अल्लाह के नजदीक यही कामयाब तरीन लोग हैं। तो कामयाब लोग कौन हैं? जो इताअत रसूल करने वाले हैं। कामयाब लोग वो हैं जो इताअत रसूल करने वाले हैं। अब इशारतन एक जुमला कह देता हूं मैं आपको। अब मैं तारीख को लेकर कहा जाऊं, रसूल कहते आओ तो आते नहीं, रसूल कहते हैं जाओ तो जाते नहीं, रसूल कहते हैं लाओ तो लाते नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इताअत रसूल, जो भी इताअत रसूल करने वाला होगा वही कामयाब तरीन होगा। जंगे खैबर में पैगंबर की खिदमत में, अब देखिए मिंबर का मेयार है, हमारे यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनमें एक जानवर बड़ा बद समझा जाता है, नाम भी नहीं बोला जाता उसका, जैसे कहते हैं हम गधा कह देते हैं। ये असल में नबियों की सवारी रही है। तमाम अंबिया आदम से लेकर और पैगंबर तक तमाम अंबिया की यही सवारी रही है। घोड़े पर, ऊंट पर सवारी नहीं की किसी नबी ने भी, हर नबी ने गधे पर सवारी की। एक गधा पैगंबर की खिदमत आया जनाब खैबर के मैदान में, किताब का नाम मिलल शराय, उसमें मिल जाएगा आपको। आकर क्या कहता है अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर जितने भी बाप दादा मेरे गुजरे हैं उनके ऊपर नबियों ने सवारी की है, मेरे ऊपर अभी तक किसी ने सवारी नहीं की, इसलिए कि मैं आपका इंतजार कर रहा था।
توجہ ہے ادان محترم، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے اور مجھے شرف بخشیے۔ پیغمبر نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور ہے۔ کیا نام رکھا؟ یافور، یہ عین فے واو رے، یافور، کہ تیرا نام یافور ہے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، اگر کوئی جانور بھی نبی کے پاس محبت کی غرض سے آ جائے تو وہ بھی بغیر نام کے نہیں رہتا ہے، بغیر نام کے نہیں رہتا ہے، مگر بشرط یہ ہے کہ جانور نسلی ہونا چاہیے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نبی نے اس کا نام رکھا یافور، اس کو مدینے لے کر آئے۔ توجہ رکھیے گا، اطاعت رسول کامیابی کی علامت ہے۔ اس کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ نبی کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا تھا، نبی کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا تھا، نبی کہتے یافور کھاؤ تو کھاتا تھا، یا نبی کہتے یافور پیو تو پیتا تھا، نبی کہتے یافور سو جاؤ تو سو جاتا تھا۔ یا نبی جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو نبی یافور سے کہتے تھے یافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ، تو مدینے میں گلیوں کو مڑتا ہوا اس صحابی کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ صحابی سمجھ جاتا تھا کہ نبی نے بلایا ہے۔ اب کس زبان سے میری زبان جل جائے، کس زبان سے میں اس کو گدھا کہوں جس کی پوری زندگی اطاعت رسول میں گزر گئی ہو، جس کی پوری زندگی اطاعت رسول میں گزر گئی ہو۔ اور وہ انسان کیسے انسان تھے کہ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کرتے رہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو کامیابی ہے اطاعت رسول کا نام۔ کس کا نام ہے؟ اطاعت رسول کا نام۔ اب میں اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیتا رہا ہوں، نہ ینابی المعدت، شیخ سلیمان حسین قندوزی حنفی مذہب کے ہیں، کیا نام؟ ینابی المعدت، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے ینابی المعدت۔ فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں انہوں نے کامیاب کون ہے؟ جو اطاعت رسول کرنے والے ہیں۔ توجہ اذان محترم، اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیا، اور بھی بہت سی کتابیں، ارج المطالب ہے، ینابی المعدت ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی درج ہے کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری کامیاب کون ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے پاس، پیغمبر سے معلوم کرتے ہیں اللہ کے نبی جہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، اللہ کے نبی یہ کامیاب ہیں کون؟ اچانک مسجد کا دروازہ کھلا، آنے والے کے قدم مسجد میں آئے، پیغمبر فرماتے ہیں جابر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی انتا و شیعتوں کا لہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ یا علی انتا و شیعتوں کا لہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ کیا فرمایا؟ تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ اب عزیزان محترم، بے شک دنیا عراق کی زمین کو ہمارے سر سے خون سے لال کرے یا سیریا کی زمین کو ہمارے خون سے لال کرے، مگر صادق رسول نے فرمایا ہے اے علی تیرے شیعہ کامیاب ہے۔ اور ہماری کامیابی کی علامت 1400 سال سے حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد کا نعرہ یہ بتا رہا ہے، ہم کل بھی کامیاب تھے، ہم آج بھی کامیاب ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی انتا و شیعتک لہم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو شیعت کوئی معمولی سی شے نہیں ہے، کامیاب ترین بزبان رسول۔ رسول نے فرمایا، صرف اپنے ابھی تک میں نے اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا کسی کا بھی، سب اہل سنت کی کتابیں ہیں عزیزان محترم۔ اور ایک شیعہ کا نام اور بتاؤں آپ کو قرآن ہی کے حوالے سے، انا من شیعت لا ابراہیم، ابراہیم بھی اس کے شیعہ تھے، جناب ابراہیم بھی اس کے شیعہ تھے۔ تو جناب ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ کس کے شیعہ تھے؟ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ شیعہ کے معنی ہے پیروی کرنے والا۔ شیعہ جیسے کوئی مجھ سے محبت کرے تو میں اس کا شیعہ، میری پیروی کرے۔ توجہ اذان محترم، تو جناب ابراہیم کس کے شیعہ تھے بھائی؟ جو قرآن مجید کہتا ہے انا من شیعت لا ابراہیم، ابراہیم بھی اس کے شیعہ تھے۔ تو آئیے پھر میں اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں،
بہت بڑے عالم ہیں مولانا وحیدالزماں خان صاحب، محدث دہلوی کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے لغات الحدیث. توجہ ہے عزیزان محترم، درود پڑھے مل جل کر محمد والے. جناب ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ محدث دہلوی مولانا وحیدالزماں خان صاحب محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے لغات الحدیث. لغت کے معنی ہے ڈکشنری کے، لغت کی جمع ہے لغات یعنی حدیث کی ڈکشنری. انہوں نے الفابیٹ کے اعتبار سے جیسے الف میں جتنے لفظ آتے ہیں، الف سے با سے جتنے لفظ آتے ہیں، تا سے جتنے لفظ آتے ہیں، ان کے معنی بیان کیے ہیں. تو جہاں لفظ شین آیا ہے اور لفظ شیعہ کے معنی بیان کرتے انہوں نے وہاں نقل کیا ہے، روایت نقل کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ بڑی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم. کہا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج پر بلایا گیا تو مجھے نور کے منبر پر بٹھایا گیا. تمام انبیاء اور تمام فرشتے جمع تھے، میرے لیے نور کا منبر لگایا گیا. میں نور کے منبر پر جلوہ فکن تھا. میری منبر کے نیچے والی سیڑھی پر میرے دادا ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے. جناب ابراہیم کہ جاء فاقبل علی بن ابی طالب، کہ ایک نور کے ناقے پر علی آتے ہوئے نظر آئے. نور کے ناقے پر علی آتے ہوئے نظر آئے. علی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. علی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح، یہ تو تشبیہ ہے، ورنہ علی کجا 14ویں کا چاند کجا. اور پھر فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کی طرف چاروں طرف کچھ ستارے چمک رہے تھے. علی نور کے ناقے پر سوار ہو کر تشریف لے کر آ رہے تھے. تو میرے دادا ابراہیم نے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے دادا ابراہیم نے مجھ سے معلوم کیا، بیٹا محمد، دیکھیں 3 سوال کیے اور پیغمبر نے 3 ہی جواب دیے، لیکن تیسرا جواب بہت بہترین جواب ہے اور صاحبان علم ہی کے لیے ہے. پیغمبر سے جناب ابراہیم معلوم کرتے، بیٹا محمد، یہ نور کے ناقے پر آنے والا کون ہے؟ نبی مرسل، کوئی مرسل نبی ہے. ملک کریم، کوئی کریم فرشتہ ہے. تو میں نے اپنے دادا ابراہیم سے کہا کہ یہ نور کے ناقے پر آنے والا ابن عمی، میرا چچا زاد بھائی، وہ وصی و خلیفتی، میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے. میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے. اور تیسرا جواب کیا فرمایا؟ وہ خسری، میرا داماد ہے. محترم، میرا داماد ہے. پیغمبر معراج پر علی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا داماد ہے. ابھی تو جناب فاطمہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے. نہیں فرمایا آپ نے؟ ولادت ہوئی ہے معراج کے بعد. وہ پھل کھایا ہے اور پھل کھا کر زمین پر آئے ہیں، پھر جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے. اور نبی فرما رہے ہیں معراج پر کہ یہ میرا داماد ہے. معلوم ہوا نبی کے بیٹے کی رشتے کی بات بند کمروں میں نہیں ہوتی ہے. نبی کی بیٹی کے رشتے کی بات بند کمروں میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے آسمان پر ہوتی ہے. تو اب جناب ابراہیم نے دوسرا سوال کیا، بیٹا محمد، ہاؤلائی کن نجوم، یہ اس کے چاروں طرف جو ستارے چمک رہے ہیں یہ کون ہے؟ تو میں نے اپنے دادا ابراہیم سے کہا ہوا شیعتہ، ہوا شیعتہ، یہ اس کے شیعہ ہے، یہ اس کے چاہنے والے ہیں. تو جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ رفع راسہ الی السماء، میرے دادا ابراہیم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اللہم اللہم من شیعت علی ابن ابی طالب، اے میرے اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے شیعہ بنا. اے میرے اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا. یہ سوال کرنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ نبی اللہ ہے، یہ نبی اللہ ہے، یہ خلیل اللہ ہے، یہ معمار بیت اللہ ہے، یہ والد ذبی اللہ ہے. اتنے درجے رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے علی کا شیعہ بنا. اب ایک جملہ کہہ دو عزیزان محترم، اتنے درجے رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ مجھے علی کا شیعہ بنا. جملہ آپ کے حوالے ہے. دنیا کہتی ہے کہ شیعہ کافر ہے، بھائی مجھے اتنا بتا دو ابراہیم کو کس کھاتے میں لے جاؤ گے؟
वाले मोहम्मद। میرے اللہ مجھے بھی اللہم من شیعت علی بن ابی طالب، میرے اللہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ بنا۔ تو ہم یہ مجلس ہے، یہ محبت اہل بیت عادتاً نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، آیت مودت، کہ یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اس ذات بابرکت کا نام ہے کہ اگر کسی کے دل میں اتر جائے تو اس کی تقدیر بدل دے، اس کی تقدیر بدل دے۔ توجہ ہے اذان محترم۔ ایک شخص تاریخ میں گزرا، مقاتل بن سلیمان۔ دیکھیے علی نے جہاں بہت سے مقامات پر دعوی سلونی کیے ہیں، سلونی قبل ان تفقدونی، مگر ایک مقام پر علی نے ایسا دعوی سلونی کیا ہے جہاں کوئی نہیں کر سکتا۔ علی کی پوری زندگی دو چیزوں کو منوایا علی نے، یا تو توحید کو منوایا یا رسالت کو منوایا۔ جب تک رسول زندہ رہے علی نے کبھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک رسول زندہ رہے علی نے کبھی دعوی سلونی نہیں کیا، مگر جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی علی نے دعوی سلونی کیا۔ پوچھو جو مجھ سے پوچھو، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ایک شخص گزرا ہے، کتاب کا نام تاریخ بغداد، اہل سنت کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس کے صفحہ نمبر 211 پر ایک شخص گزرا مقاتل بن سلیمان کا نام ہے، مقاتل بن سلیمان۔ وہ ممبر پر سب سے اوپر جا کر بیٹھا، عرشے پر، اور جا کر بیٹھ کر کہتا ہے کہ سلونی سلونی، پوچھ لو جو مجھ سے جا پوچھنا چاہتے ہو، میں آسمان سے نیچے کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ اس کا یہ کہنا کہ میں آسمان سے نیچے کی ساری بات جانتا ہوں، یہی اس کی جہالت کی دلیل ہے۔ مگر اسی مجمع میں کوئی علی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ دیکھیے علی کے علاوہ یہ دعویٰ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ کوئی بیٹھا ہوا تھا چاہنے والا، نہایت چاہنے والا تھا۔ اس نے پلٹ کر کہا مقاتل بن سلیمان تو جانتا یہ دعویٰ کس کا ہے؟ کہ ہاں جانتا ہوں کس کا دعویٰ ہے۔ کہ کس کا ہے؟ کہ علی بن ابی طالب کا ہے۔ کہ تیرے پاس اتنا علم ہے جتنا علی کے پاس تھا؟ کہ تو جا اتنا سوال کر لے مجھ سے، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہ واقعاً جواب دے گا؟ کہ ہاں جواب دوں گا۔ وہ شخص کھڑا ہو کر پوچھتا ہے مقاتل بن سلیمان یہ بتا کہ تمام انبیاء پر حج واجب تھا کہ نہیں تھا؟ کہتا ہے کہ ہاں تمام انبیاء پر حج واجب تھا۔ کہ جناب آدم پر بھی حج واجب تھا کہ نہیں تھا؟ کہ ہاں حج واجب تھا۔ کہ حج میں بالوں کا کاٹنا واجب ہے، منڈن کرانا واجب ہے۔ مجھے اس آدمی کا نام بتا جس نے آدم کے بال کاٹے تھے۔ کہ مجھے اس آدمی کا نام بتا جس نے آدم کے بال کاٹے تھے۔ سب سے اوپر ممبر پر بیٹھا ہوا تو دوسرے پائیدان پر آ گئے۔ وہ کہتا ہے بدبخت تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اور بھی سوال ہے۔ کہ کوئی اور سوال کر۔ کہ یہ بتا اصحاب کہف کے ساتھ ایک گڈریا بھی تھا؟ کہ ہاں تھا۔ کہ اس گڈریے کے ساتھ اس کا نجس العین جانور بھی تھا؟ کہ ہاں تھا۔ کہ مجھے اس جانور کا رنگ بتا، رنگ کیا تھا؟ اس جانور کا رنگ کیا تھا؟ اس نے اتر کر دوسرے ممبر سے بالکل نیچے والے پائیدان پر آ گیا اور اتر کر کہتا ہے بے وقوف تیرے پاس کوئی اور سوال نہیں ہے؟ کہتا ہے اور سوال ہے نا۔ کہا پھر کوئی اور سوال کر۔ کہا مجھے یہ بتا تیسرا سوال یہ ہے کہ چیوٹی کی اتڑیاں اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہے یا پچھلے حصے میں؟ یہ صرف ہنسنے کے لیے نہیں سنا ہے، میں بڑی پیاری بات اور نتیجہ بڑا پیارا دینے والا ہوں آپ کو۔ اتر کر ممبر سے زمین پر آ گیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہی مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ بھیجا ہی اللہ نے تجھے مجھے ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ معلوم ہے جو بھی علی کے مقابلے پر آیا کل بھی ذلیل ہوا تھا، آج بھی ذلیل ہوا۔ محمد والے محمد۔ علی کے علاوہ کسی نے دعوی سلونی نہیں کیا، جو اس نے بھی کیا وہ ذلیل ہوا، اس سے سوال اس طرح کے کیے گئے۔ مگر علی کا ایک دعوی سلونی، توجہ،
علی کا ایک دعوی سلوانی کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ پوری رسالت کو منوایا، نبی نبوت کو منوایا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کا آخری وقت تھا، پیغمبر اسلام نے کہا کہ لاؤ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ سنا ہوا ہے، آپ کا بھی سنا ہوا ہے ہزاروں مرتبہ کا، مختلف خطیب و ذاکر افراد نقطے اپنے لگاتے ہیں، مگر میں دلیل کے طور پر آپ کو ایک بہترین، اگر آج کے بعد کوئی کہے تو پلا بھر ملا اس کو آپ یہ دلیل دیجیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یا نبی کو ہذیان ہو گیا، کہا کہ بھائی ان کو بخار کا عالم ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان کو بخار کی شدت ہے، ان کو اس وجہ سے یہ بخار کی شدت میں بول رہے ہیں، یعنی ان کو ہذیان ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں توجہ اذان محترم، تنہا اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی قلم و دوات نہ مانگتے، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ اور دیکھیے مانگ وہ رہا تھا جو علم غیب کا مالک تھا، انکار وہ کر رہے تھے جو دیوار کے اس طرف کا بھی نہیں جانتے تھے، انکار وہ کر رہے تھے جو ادھر کا بھی نہیں جانتے تھے۔ علی نے صرف اس ایک دلیل کو منوانے کے لیے کہ نبی کو ہذیان نہیں ہو سکتا، ایسے مقام پر دعوی سلونی کا جہاں کوئی نہیں کر سکتا۔ جب 19 رمضان کو علی کے سر پر ضربت لگی، اور ضربت اتنی قاری تھی کہ زہر کا اثر امام علی کے دماغ تک پہنچ گیا تھا، اور جب محمد حنفیہ اور امام حسن علیہ السلام اٹھا کر امام کو گھر لے کر آئے تو بے ہوشی کا عالم تھا، اور جیسے ہی امام کی آنکھ کھلی، حضرت علی نے آنکھیں کھولی تو محمد حنفیہ کے چہرے پر نظر پڑی، فوراً معلوم کرتے بیٹا محمد یہ گھر کے باہر کتنے لوگ جمع ہیں؟ کہا بابا پورا کوفہ جمع ہے اس وقت جو گھر کے باہر آپ کے دروازے پر ہے۔ امام فرماتے جا کر تمام مجمع سے کہنا کہ میرے بابا نے کہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ جو نہیں فرمائی آپ نے، جو فرماتے تو خاموش نہ بیٹھتے کہ تمام لوگوں سے جا کر کہا میرے بابا نے کہا ہے سلونی سلونی، کہ جا کر کہو میرے بابا کا جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں بابا یہ بھی کوئی وقت ہے دعوی سلونی کرنے کا؟ امام فرماتے بیٹا محمد یہی تو وقت ہے۔ کہ بیٹا محمد یہی تو وقت ہے۔ کہ بابا کس لیے؟ کہ تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ جب غلام کو تلوار لگنے کے بعد زہر دماغ تک پہنچنے کے بعد ہذیان نہیں ہو سکتا تو محمد تو میرا بھی آقا ہے۔ دور پڑے محمد وآل محمد۔ تو میں ایک قدم اور بڑھ جاتا ہوں آگے، توجہ اذان محترم۔ امام حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا، سب مانتے ہیں۔ کیوں پڑھا؟ قرآن ہی کیوں پڑھا؟ اپنی فضیلت بیان کر سکتے تھے، اپنی ماں کی فضیلت بیان کر سکتے تھے، اپنے باپ کی فضیلت بیان کر سکتے تھے، مگر حسین نے قرآن پڑھا، نیزے پر قرآن پڑھا۔ ایک جملہ کہہ دو، ایک وارث قرآن نے حفاظ قرآن کے سامنے قرآن پڑھا۔ نہ جملہ پہنچا نہیں آپ تک۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے حافظ، ایک ہوتا ہے وارث، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا جی مول صاحب جوالا پور میں بہت اچھے حافظ قرآن، اللہ جس نے بھی قرآن حفظ کیا اللہ سلامت رکھے اس کو، بڑے اچھے حافظ قرآن ہیں اور بڑی اچھی قرات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ایک قرآن پڑھنے کے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا اذان محترم، حافظ اور وارث۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں نے 1 لاکھ روپے لیے تھے نہیں، کسی سے ادھار لے لیے، یا فرض کر لیجئے میں نے لیے، اور حافظ صاحب کے دروازے پر پہنچ گیا، جا کر دیکھا بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ جمع تھے، دیکھتا کہ حافظ صاحب بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں سرہانے جا کر کھڑے ہو کر کہا حافظ صاحب میں 1 لاکھ روپے لے کر آیا ہوں، قرآن پڑھ دیجئے، مگر حافظ صاحب سنتے ہی نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ کہا حافظ صاحب قرآن پڑھ دیجئے، مگر پھر نہیں سنا۔
میں نے کہا زیادہ لے لیجئے مگر قرآن پڑھ دیجئے. کیا کہنے سبحان اللہ. کسی نے برابر سے اگر کہا حضور آپ دیوانے ہو گئے ہیں, یہ اب قرآن نہیں پڑھ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نہیں فرمایا آپ نے, یہ اب قرآن نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں. اس لیے کہ یہ مر چکے ہیں. معلوم ہوا حافظ اس وقت تک قرآن پڑھ سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں اس کی روح ہو. حافظ اس وقت تک قرآن پڑھ سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں اس کی روح ہو. مگر حسین نے سر کٹا کر نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کر بتایا کہ حافظ اور ہوتا ہے, وارث اور ہوتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. شاہ فرمایا کہ دیکھو حافظ, اچھا دیکھیں توجہ اذان محترم, وارث قرآن نے حفاظ قرآن کے سامنے قرآن پڑھا. کیوں پڑھا بھائی؟ فضیلت بیان کر سکتے تھے ماں کی, باپ کی, نانا کی اپنے, مگر نہ قرآن پڑھا. توجہ اذان محترم. اور قرآن پڑھ کر بتایا کہ دیکھو میرا سر کٹا ہوا ہے, نوک نیزہ پر ہے, میرے کہیں زبر میں, میرے کہیں زیر میں, میرے کہیں پیش میں کوئی غلطی ہو تو بتاؤ. توجہ نہیں فرمایا آپ نے. میرے کہیں زبر میں, زیر میں, پیش میں, تشدید میں کہیں کوئی غلطی ہو تو بتاؤ. سارے حفاظ قرآن چپ تھے. کیوں پڑھا قرآن؟ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے نانا نے فرمایا ہے حسین و منی و انا من الحسین, حسین و منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی میں حسین محمد کا جز ہوں, محمد میرا کل ہے. میں محمد کا جز ہوں, محمد میرا کل ہے. جب سر کٹا کر نوکے نیزہ پر میں صحیح قرآن پڑھ سکتا ہوں تو میرے نانا کو کیسے ہذیان ہو سکتا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد. وارث قرآن, وارث قرآن اور ہونا اور ہے, حافظ قرآن ہونا اور ہے. اللہ اکبر. یہ وارث قرآن ہے. اور حسین نے صرف قرآن نہیں پڑھا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, بڑا پیارا جملہ ہے اذان محترم. دیکھیے حسینی کہنا آسان ہے, حسینی بننا بڑا مشکل ہے. حسینی کہنا بہت آسان ہے لیکن حسینی بننا بڑا مشکل ہے. کامل صاحب وہ کیوں؟ ماتم کر کر بے نمازی ہو وہ حسینی نہیں ہو سکتا. ماتم بھی کر رہا ہو اور بے نمازی بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. نمازی چاہے جہاں رہ رہا ہو حسینی ہے, اور بے نمازی چاہے یہیں کیوں نہ بیٹھا ہو یزیدی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس سمیٹ دیا میں نے بیان کو. انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو بیان کیا جائے گا آپ کی خدمت میں. دیکھیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں اس لیے شہادت نہیں دی تھی کہ لوگ مجھے روئیں. مقصد حسین جب تک پیش نظر نہیں ہوگا تمام بیکار ہو جائے گا سارا مسئلہ. اب مقصد حسین بیان کون کرے کہ مقصد حسین کیا تھا؟ میں 2 کتاب پڑھ کر مقصد حسین بیان نہیں کر سکتا. کوئی بھی عالم, کوئی بھی مجتہد مقصد حسین بیان نہیں کر سکتا. مقصد حسین صرف حسین جانتے ہیں. اگر میں کسی سے پوچھوں بھائی یہ سورج کیوں نکلتا ہے, سورج کے نکلنے کا مقصد کیا ہے, تو آپ کسی دھوبی سے جا کر معلوم کریں سورج کیوں نکلتا ہے بھائی, تو وہ کہے گا کہ بھائی سورج کے نکلنے کا مقصد جو ہے میرا کام کپڑے دھونا ہے تو میرے کپڑے سکھانے کے لیے نکلتا ہے, کیونکہ میرا بزنس, میرا کام سب اسی سے ملوث ہے, اسی سے رابطہ رکھتا ہے. تو سورج کے نکلنے کا مقصد, اب جیسا اس کا کام ویسا اس کا مقصد بیان کرے گا کہ سورج کے نکلنے کا مقصد کپڑے سکھانا ہے. آپ کسی کو سردی زیادہ لگتی ہے, اس سے جا کر معلوم کرے سورج کیوں نکلتا ہے بھائی, تو وہ کہے گا کہ میری سردی دور کرنے کے لیے سورج نکلتا ہے دھوپ سے.
अब तो लाइट भी बनने लगी है। आप जाके किसी कंपनी से मालूम करें कि सूरज क्यों निकलता है, तो वो कहेगी कि ताकि उससे लाइट पैदा हो सके। तो जैसी थिंकिंग होगी, जैसा काम होगा, वैसे उसका मकसद बयान करेगा। मगर वाकई बताइए कि सूरज के निकलने का मकसद कपड़े सुखाना है क्या? सूरज के निकलने का मकसद सर्दी दूर करना है क्या? सूरज के निकलने का मकसद लाइट बनाना है? सूरज के निकलने का मकसद सिर्फ एक है कि इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आता है। इंसान को ज़ुल्मात से निकालकर रोशनी में लेकर आता है। इमाम हुसैन का मकसद यही था कि इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाकर खड़ा कर। अब ये इंसान के मुकद्दर की बात है कि रोशनी में खड़ा होकर भी वो गुमराह हो जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये है हुसैन। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन करबला में जनाब ज़ैनब को लेकर आए। देखिए बात ये आगे बढ़ते चले तो पढ़ूँ आप मतलब आप पढ़ूँ अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम हुसैन करबला से में जब पहुँचे और मदीने से चले, किसी सहाबी को साथ नहीं लिया। मदीने से चलते वक्त कोई सहाबी नहीं था। मदीने से जो काफिला चला था उसमें 250 या 300 अफराद के नाम है तारीख में, 250 या 300 मर्द जन बीबियां तमाम अफराद। कोई सहाबी नहीं था, कोई अंसार साथ में नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं जा रहे थे। अगर जंग के लिए जाते तो लश्कर तैयार किया जाता है, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग के लिए नहीं जा रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो खुद फरमाया कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। और इमाम हुसैन ने यजीद को करबला से पहले ही हरा दिया था। यजीद तो पहले ही हार गया था। इनकारे बैत करना ये हारे यजीद है। बैत का इनकार करना हुसैन का, यजीद कोई मामूली इंसान नहीं था। ऐसा था कि कन खजूरे की औलाद था, कोई दीवार से निकल कर आ गया था ना। थर्ड वर्ल्ड पर हुकूमत करता था यजीद। बर्रे सगीर यानी दुनिया के 3 हिस्सों पर हुकूमत थी। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था जिसकी हुकूमत फारस से लेकर अफ्रीका की सरहदों से जाकर मिलती थी। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला बादशाह हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा था। पूरी दुनिया का बादशाह हुसैन के सामने हाथ फैलाए खड़ा था। कहा बैत करो। बैत जानते क्या है? बैत के माना, आप जो जमीन बेचते हो खरीदते हैं, एक लफ्ज नामा लिखा जाता है, बैनामा। बैनामा बोला जाता है कि नहीं? क्या मतलब होता है? बेचने का नामा। तो बिल्कुल आसान जबान में पढ़ रहा हूं मैं आपको। ये बेचने का नामा यानी जो शय आपने बेची है उसका नामा है ये। उस पर हुलिया लिखा जाता है, ये है, ऐसी है, जमीन इतनी है, उतनी है। जो भी शय आप बेच रहे हैं तो बेचने का नामा है। बैत भी ऐसे ही। बैत के माना है कि जब आपने किसी के हाथ पर हाथ रख लिया तो आपने अपना ईमान, अपने बच्चे, अपनी जमीन, अपना मालो ज़र सब कुछ उसके हाथ बेच दिया। तो अब आप बताइए थर्ड वर्ल्ड पर हुकूमत रखने वाले बादशाह के पास किस चीज की कमी थी कि हुसैन से कह रहा था मेरे हाथ पर बैत करो। हुसैन के पास क्या था? ज़ाहिरी तौर पर न तख्त है, न ताज है, न हुकूमत है, न सल्तनत है, न फौज है। कुछ भी तो नहीं था हुसैन के पास। कुछ भी नहीं था इन चीजों में से। फौज थी हुसैन के पास, लश्कर था हुसैन के पास, हुकूमत थी हुसैन के पास, मगर थर्ड वर्ल्ड का बादशाह हुसैन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। बैत करो। हुसैन ने कहा मेरे जैसा तेरे जैसे की कभी बैत नहीं कर सकता। यानी कयामत तक के लिए हुसैन ने एक कानून बना दिया कि जो भी मेरे जैसा होगा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। इनकार कर दिया। अच्छा हुसैन के पास था क्या? भाई तू खरीदने के लिए आया था कि मुझे बेचो आप? हाँ कुछ चीजें थी हुसैन के पास जिनको यजीद खरीदना चाहता था।
کعبے کی طہارت حسین کے پاس تھی، کیا کہہ رہے قرآن کا علم حسین کے پاس تھا۔ یزید نے تخت سلطنت پر بیٹھ کر سب سے پہلے اسی چیز کا انکار کیا تھا کہ نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی قرآن آیا، نہ کوئی وحی آئی۔ حسین نے کہا ہم یزید تجھے کربلا کے میدان میں آ کر بتائیں گے، اور یزیدیت کے سینے پر گھٹنا رکھ کر حسین نے کہا کہ یزید تیری تو نسل بھی مانے گی کہ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، نبی تھا، نبی ہے، نبی رہے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے پاس کعبے کی طہارت حسین کے پاس تھی، قرآن کا علم حسین کے پاس تھا، نبی کی وحی کا علم حسین کے پاس تھا۔ حسین نے ارشاد فرمایا میرے جیسا انسان بیچتا نہیں ہے، خریدتا ہے۔ میرے جیسا انسان بیچتا نہیں ہے، خریدتا ہے۔ میں کہوں گا مولا اس کو خرید کر کیا کریں گے؟ کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا، قیامت تک کے لیے اپنے چاہنے والے کے حوالے کر دوں گا، دنیا کو دکھاتے رہنا کہ یہ آیا تھا حسین کو خریدنے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس ایک قافلے میں ایک بہن کو لے کر گئے امام حسین، جس کا نام ہے زینب۔ جناب زینب کو لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں امام حسین تو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر جناب زینب کی عظمت کو سمجھیے۔ دربار یزید 7,000 تک کا مجمع دربار یزید میں تحریر کیا گیا ہے۔ 4,000 یا 7,000 کرسی نشین تھے جو سارا مجمع تھا، اور علی کی بیٹی 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ رہی تھی۔ کتنا؟ 1400 میل کا سفر طے کر آ رہی تھی علی کی بیٹی، اور جب دربار یزید میں پہنچی تو تھکی ہوئی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ 1400 میل تک آئی تھی تو امام جناب زینب تھک گئی تھی، نہ عزیزان محترم، بلکہ جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور 2 جملے سن لیجئے، بات کو تمام کروں۔ جب جناب زینب یزید نے جناب سید سجاد کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اب جناب زینب بجلی کی طرح تڑپ کر وہاں پہنچی جناب سید سجاد تک، اور ارشاد فرمایا کہ یزید تو کیا چاہتا ہے؟ جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں زینب ہوں، میں زینب ہوں۔ اور پورے مجمع کو خطاب کر بس آخری جملہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں جہاں تک لانا تھا آپ کو۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یزید جانتے ہو لوگو، ایھا الناس، جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ فرماتی ہے جدی سید الانبیاء، ابی سید الاوصیاء، امی سیدۃ النساء العالمین، اخی سید شباب اہل الجنہ، میرے نانا نبیوں کے سردار، میرے بابا وصیوں کے سردار، میری ماں تمام عورتوں کی سردار، میرا بھائی جوانان جنت کا سردار۔ اور سنو، اس کا دادا میرے نانا سے لڑا، اس کا دادا میرے نانا سے لڑا، اس کا باپ میرے بابا سے لڑا، اس کا باپ میرے بھائی حسن سے لڑا، اور یہ میرے بھائی کو کربلا میں قتل کر کے آ رہا ہے۔ مگر یہ بھی سنو، نہ اس کا دادا میرے نانا کا کچھ بگاڑ سکا، نہ اس کا باپ میرے بابا کا کچھ بگاڑ سکا، نہ اس کا باپ میرے بھائی حسن کا کچھ بگاڑ سکا، نہ یہ میرے بھائی حسین کا کچھ بگاڑ سکا۔ بس آخری جملہ اور مجلس تمام ہے۔ ارشاد فرماتی ہے نہ یہ میرے بھائی حسین کا کچھ بگاڑ سکا، بس اتنا ہوا کہ اس نے میرے بھائی کو کربلا میں قتل کر کے اس کی دنیا کو چھین لیا، اور میرے بھائی نے شہادت پا کر اس کی آخرت کو چھین لیا۔ اس کی آخرت کو چھین لیا۔ یہ خطبہ تھا جس نے یزید کے چہرے سے اسلام کی نقاب کو کھینچ لیا۔ اسلام کی نقاب کو یزید کے چہرے سے کھینچا جناب زینب صلوات اللہ علیہ، اس لیے لے کر پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام، چونکہ ماں کا قاتل تھا، چھپ گیا تھا، باپ کا قاتل، اصل دیکھیں قاتل قتل کرنے والا ہی نہیں ہوتا، جہاں سے قتل کی سازشیں ہوئی ہے وہ تمام قتل کے ملوث ہوتے ہیں۔ باپ کا قاتل وہ چھپ گیا، بھائی حسن کا قاتل وہ چھپ گیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کو اپنا قاتل چھپانا نہیں تھا، بلکہ کربلا وہ جگہ ہے جس نے باپ کے قاتل کو بھی ظاہر کیا، ماں کے قاتل کو بھی ظاہر کیا، بھائی کے قاتل کو بھی ظاہر کیا۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے کربلا کے میدان کے بعد وہ مثال پیش کی
کہ شاید زینب کے علاوہ کوئی بہن ایسی مثال پیش کر سکے، مگر جتنے علی کی بیٹی نے خطبہ ارشاد فرما اس سے زیادہ مصائب و آلام بھی جھیلے۔ آپ غور فرمائیے، آپ چہلم کرنے کے لیے بیٹھے امام حسین علیہ السلام کا، زینب کو یہ چہلم منانے کے لیے 1 سال کا انتظار کرنا پڑا۔ علی کی بیٹی رونے کے لیے زیادہ مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان کے پاس احساس ہے تو 2 ہی جملے کافی ہوتے ہیں مصائب کے، اللہ اکبر۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا بے مخنو چادر علی کی بیٹی جب کربلا سے چلی ہے تو جب کوفے میں وارد ہوئی تو ایک مرتبہ ایک مالک اشتر کی بیٹی تھی جس کا نام تھا ریحانہ۔ جب ریحانہ کی شادی ہوئی تو جناب زینب نے فرمایا، اے ریحانہ، جب بھی کسی اسیر یا غریبوں کو دیکھو تو ان کو پانی پلانا، کسی قافلے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھو تو کسی اسیروں کو مشاہدہ کرنے کے لیے بازار میں نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ مگر جب علی کی بیٹی کوفے میں وارد ہوئی تو ایک مرتبہ آواز دی جا رہی تھی، دیکھو باغی کی بہن آ گئی ہے، یہ باغی کی بہن آ گئی ہے۔ علی کی بیٹی بے مخنا و چادر کوفے میں وارد ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے، اے ریحانہ، کوئی قافلہ آیا ہے کوفے کے اندر، مگر جب سے وہ قافلہ آیا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اے بی بی، جب سے اس قافلے کی آواز آ رہی ہے مجھے رونا آتا ہے، گریہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے، بی بی آج مجھے بھی میرا مولا حسین بڑا یاد آ رہا ہے، آج مجھے میرا مولا حسین بڑا یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے، جہاں میری شہزادی نے کہا تھا کہ اسیروں کو پانی پلایا کرنا، پانی پلے کر جا کر جاؤ اور ان اسیروں کو پانی پلاؤ۔ ایک مرتبہ کنیز پانی پلانے کے لیے کوزہ لے کر گئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، اے کنیز جا کر ریحانہ کو میرا سلام کہنا۔ جناب زینب نے اتنا کہا۔ ایک مرتبہ ریحانہ باہر دروازے پر آئی، دیکھتی کیا ہے، نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ ایک مرتبہ کنیز سے کہا کر کہتی ہے، اے بی بی مجھے اس سر کو دیکھ کر حسین کی یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے، بی بی میری شہزادی حسین کو جا، یہ باغی کو جا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے سر کو دیکھا۔ ریحانہ کہتی ہے، بی بی مجھے اس جوان کو دیکھ کر اکبر یاد آتا ہے، مگر اسی قافلے میں جب ایک سر کو دیکھا جو ایک گھوڑے کی گردن میں پڑا ہوا تھا، جب گھوڑا چلتا تھا تو گھوڑے کے پیر عباس کے سر سے ٹکراتے تھے۔ ایک مرتبہ ریحانہ کہتی ہے، بی بی مجھے اس سر کو دیکھ کر عباس کی یاد آتی ہے۔ اب چادر کو ریحانہ نے اوڑا، سید سجاد کے پاس آئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قریب آ کر کہتی ہے، السلام علیکہ ایھا الغریب، اے غریب آپ پر میرا سلام۔ سید سجاد نے پلٹ کر کہا، اے بہن ریحانہ تجھ پر بھی میرا سلام، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے بہن ریحانہ تجھ پر بھی میرا سلام۔ ایک مرتبہ ریحانہ معلوم کرتی ہے، بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مگر سید سجاد نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ ایک ناقے کے قریب پہنچی، جناب زینب کے ناقے کے قریب کھڑی ہو کر کہتی ہے، السلام علیکہ ایھا الاسیر، اے قیدیو آپ پر میرا سلام۔ زینب کہتی ہے، اے بیٹی ریحانہ تجھ پر بھی میرا سلام۔ ایک مرتبہ ریحانہ تڑپ گئی، ارے مجھے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ مجھے زینب کے علاوہ اور میرے ماں باپ کے علاوہ کسی نے بیٹی کہہ کے نہ پکارا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، ریحانہ کیا بات ہے، کہ بی بی کہاں کی رہنے والی ہے، کہ ریحانہ تم کوفے میں کب سے رہ رہی ہے، کہ میں کوفے میں شادی کے بعد سے رہ رہی ہوں۔ کہ ریحانہ کیا کرتی ہے، کہ میں ہر شب اپنے مولا کی نظر دلایا کرتی ہوں۔ کہ تیرا مولا کون ہے، کہ میرا مولا حسین ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے اتنا سنا، کہتی ہے، ریحانہ آج کے بعد حسین کی نظر نہ دلانا۔ کبھی بھی تو کون ہوتی ہے مجھے نظر سے روکنے والی۔ ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو الٹ دیا، اے ریحانہ میں حسین کی بہن زینب، اے ریحانہ کربلا کے میدان میں اکبر مارا گیا، اصغر مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، ہمیں دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم منقلب منقلبون۔
بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانیان مجلس کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علماء اعظام کو طول عمر عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت آخر امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل فرما. تمام کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.